وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور ایک مومن کے لیے کسی مومن کو قتل کرنا جائز نہیں مگر یہ کہ غلطی سے قتل ہو جائے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کے ذمے ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اس مقتول کے وارثوں کو دیت ادا کرنا ہے۔ یہ قتل خطا کے بعد کفارہ بتایا جا رہا ہے، مومن غلام آزاد کرنا اور وارثوں کو، یعنی جو قتل ہو گیا اس کے وارثوں کو دیت دینا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق بطور صدقہ خود معاف کر دیں، آپ سے دیت نہ لیں۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم میں سے ہو اور وہ مومن بھی ہو، یعنی نان مسلم کنٹری میں رہتا ہے لیکن مومن ہے، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی اتنا ہی کافی ہے، پھر دیت نہیں دی جائے گی۔ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو دیت اس کے وارثوں کے سپرد کی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو کوئی غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اگر بیچ میں سے ایک بھی چھوڑا پھر دوبارہ سے شروع کرنے ہوں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ بہت علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ یہ جو ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں نا، تو جس کی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جیسے ڈرائیور ہے یا جو بھی، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور اسی طرح وہ ڈاکٹرز جو صرف پیسے کمانے کے لیے ابارشن اس حال میں کر دیتے ہیں کہ بچے کے اندر روح بھی ہے، بچہ ایک طرح سے زندہ ہے ماں کے پیٹ میں، 6واں 7واں مہینہ ہے، اور صرف یہ کہہ کہ بچہ ڈسیبل لگتا ہے، اور نہیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، آپ کو حق نہیں کہ اس کو مار دیں۔ کیا بیمار شخص کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ یعنی ہم کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور جو مائیں خود اپنی کسی کوشش سے خود کروائیں، اپنے بچے کو ابارٹ کریں، ان کے لیے بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، مومن جان بوجھ کے تو کرتا ہی نہیں، لیکن بائی مسٹیک ایکسیڈنٹلی بھی کیا تو بھی یہ کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ بعض ڈرائیور کیا کرتے ہیں، بندہ مار کے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے تو بھاگ گئے لیکن اللہ سے تو نہیں کوئی بھاگ سکتا۔ تو توبہ کے لیے شرط رکھی گئی، کیونکہ انسانی جان کی قیمت ہے۔ اسلام میں انسانی زندگی کو تحفظ دیا گیا ہے اور اس کے لیے بڑے گہرے ضابطے مقرر کیے گئے ہیں۔ عام طور پر بھول چوک پر اس امت کی پکڑ نہیں، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف کر دے گا، لیکن قتل کا معاملہ ایسا نہیں۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے، کیونکہ جان ایسی چیز ہے جو چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ تو یہ جو کہا گیا نا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، تو مطلب یہ کہ کسی مسلمان کے شان شان ہے ہی نہیں کہ اس کا ہاتھ کسی مسلمان پر اٹھے، بھول چوک ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو دیکھیے، غلطی سے قتل ہونے پر بھی مالی جرمانہ ہے۔ ایسے سنگین جرم میں زبانی توبہ کافی نہیں، اس قتل کو اتفاق یا ایکسیڈنٹ کہہ کے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس پر مالی جرمانہ اور بدنی عبادت یعنی کفارہ لازم کیا گیا، تاکہ معاشرے میں احتیاط اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، سوچ سمجھ کے ڈرائیو کریں، اور اگر نہیں ڈرائیو کرنا آتا تو نہ کریں۔ اور یہ جو قاتل کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، یہ اس کے اندر کے تزکیہ کے لیے، اور اس کا وہ جو اس سے قتل ہو گیا اس کا ایک خوف اور اس کے اندر ایک گناہ کا اور گلٹ کا احساس ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو سوچئے، اگر جان بوجھ کے نہیں قتل کیا تو یہ کفارہ ہے، تو جو جان بوجھ کے قتل کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہو گیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
یعنی جو شخص جانتے بوجھتے کسی دشمنی کی بنا پہ یا غصے کی وجہ سے یا کسی دنیاوی فائدے کے لیے، کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے کسی کلمہ گو مسلمان کی جان لے لے تو اسے شرک کے بعد بہت کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ چاہے وہ دنیاوی عدالت سے بچ بھی جائے پھر بھی آخرت میں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شدت کا ذکر آ رہا ہے۔ ایسا دکھ دینے والا عذاب ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، ایک تو یہ بات کی گئی، دوسری بات وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب، تیسری بات ولعنہ، اور اس پہ لعنت کی گئی، چوتھی بات وأعد لہ عذابا عظیما، اوپر جہنم کی بات کر کے یہاں عذابا عظیما پھر ذکر کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی چھوٹی بات پر غصے میں آ کر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ نہیں جانتے کہ اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ یعنی وہ روزے رکھ کے یا صرف کوئی اور مالی کفارہ ادا کر کے بچ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر کسی انسان کے اندر پھر توبہ، واقعی سچی توبہ آ جائے اور پھر زندگی بھر وہ اس کے لیے صدقہ خیرات اور روزے رکھنا اور نیکیاں کرتا رہے تو پھر توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن غضب اور لعنت اور عذاب عظیم کو معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ کسی اور گناہ پر اتنی شدت سے اللہ تعالیٰ نے سزا کی بات نہیں کی۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو یعنی جہاد کے لیے نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، کہ یہ ایسے جان چھڑانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں، یعنی محض اس لیے اس کو مارنا چاہتے، اللہ اندر کی پوشیدہ نیت کو بھی جانتا ہے کہ اس کی بکریاں دیکھ کے یا اس کے پاس مال ہے تو اس بنا پر تم اسے مار دو کہ چلو اس کا مال لے جائیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے نا۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا اسلام کی ہدایت دے کر۔ فتبینوا، لہذا تم تحقیق کر لیا کرو کہ کوئی واقعی مسلمان ہے یا نہیں، یعنی مارنے سے پہلے صرف گمان سے کام نہیں لے سکتے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو، جو بھی عمل تم کرتے ہو، اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ کسی کلمہ گو مسلمان کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، اور نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں، عام روزمرہ زندگی میں بھی، یعنی کسی جوش ایمانی میں آ کر اور کسی غلط فہمی کی بنا پر کسی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا کہ اس کا خون بہانے تک آ جاؤ تم۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کریں، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے لست مومنا، تم تو مومن نہیں۔ کئی لوگ یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں تم بڑے بے ایمان ہو۔ سنا کتنا عام کہہ دیتے ہیں بڑا بے ایمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کسی لست مومنا۔ بے ایمان کا عربی میں ترجمہ یہی ہے لست مومنا۔ ہم نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا، کوئی سلام کرے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ دے اور پناہ چاہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام دشمنی بڑھانے کا نہیں، دل جیتنے کا نام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے ذریعے امن کی پیشکش کر رہا ہے تو اسے قبول کر لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یاد دلایا ایک وقت تھا تم بھی مکہ میں چھپ کر ایمان لاتے تھے اور صرف زبان سے اقرار کرتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں قوت دی، لہٰذا تم دوسروں کے ساتھ بھی نرمی برتو۔ پھر فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ ان بغیر وجہ کے آرام پسند لوگ اور جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے۔
اللہ نے اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کی نسبت اجر عظیم دے کر فضیلت سے نوازا ہے۔ تو یہاں دو گروہوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، یہ دو لوگوں کو، ایک وہ ہے جو آرام سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں واضح کر دیا کہ جو لوگ دین کی مدد کے لیے عملی میدان میں نکلتے ہیں اور وہ جو آرام سے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اور ان لوگوں کو اس وعید سے مستثنی کر دیا گیا جو سچے دل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن کسی جسمانی بیماری، مثلا اندھے پن یا اپاہج ہونے کی وجہ سے مجبور تھے، نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ تو سچی نیت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو بھی نکلنے والوں جیسا اجر مل سکتا ہے، جو حقیقی مجبوری کی وجہ سے نہ نکل سکے، جینوئن ریزن کی وجہ سے، لیکن اس کا دل تڑپتا ہو، اس کے لیے گھر بیٹھ کر بھی وہ اجر ہے۔ ویسے تو بخشش کا وعدہ تمام اہل ایمان سے ہے، لیکن اجر عظیم کا وعدہ مجاہدین سے ہے۔ وعد اللہ الحسنى۔ اب یہ ہے کہ یہ جو اجر عظیمہ ہے، اس میں امام فخر الدین رازی اس کے بارے میں لکھتے ہیں، اور ممکن نہیں کہ اس مجاہد سے مراد صرف مجاہد بالنفس اور مجاہد بالمال ہی ہو، ورنہ تو تکرار ہوگا، بلکہ ضروری ہے کہ اس سے مراد تمام امور میں مطلقاً جہاد کرنے والا مراد ہو، یعنی ظاہری عمل میں بھی جہاد ہو، جو کہ جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالقلب ہیں، اور دوسروں کی خیر خواہی کے لیے اپنے دلوں سے جہاد کرنا جہاد کی تمام انواع سے زیادہ قابل قدر ہے۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ I'm still struggling، یہ لفظ سنے کبھی؟ I'm struggling، یہ جو اسٹرگل ہے نا، یہی جہاد ہے۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے لڑنا، اپنے ماحول کا مقابلہ کرنا، لوگوں کی تنقید کا مقابلہ کرنا، بہت سی دل لبھانے والی اور آرام کی طرف بلانے والی چیزوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو سمجھانا، تو یہ سب جہاد ہی کی قسمیں ہیں۔ یعنی جہاد صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ جہاد کہتے ہیں بہت بڑی کوشش کو، ایک ہوتا ہے جہد، ایک ہوتا ہے جہاد فعال کے وزن پر، یعنی اس میں مبالغہ ہے، بہت بڑی کوشش، یعنی زیادہ سے زیادہ کوشش، اور جب تک مقصد حاصل نہ ہو جائے کوشش کرتا رہے انسان، یعنی اپنے نفس کے خلاف جانا، اپنے آرام کے خلاف، اپنی پسندیدہ چیزوں کے خلاف جو ہمیں پسند ہے اللہ کو پسند نہیں۔ تو بنیادی طور پر سستی والی، غفلت والی زندگی سے نکلنا ہے، جہالت والی، اندھیرے والی زندگی سے نکلنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے، آنکھیں بند کی رات کو سو رہا ہوتا ہے، اگر ایک دم کوئی آ کے لائٹ جلا دے تو کیسا لگتا ہے؟ ایکسپٹ نہیں کرتا نا انسان۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آہستہ 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 انسان، لائٹ تو کیا، سورج کی روشنی بڑی اچھی لگتی ہے اس کو۔ تو اسی طرح ہمارے اندر نا کوئی نہ کوئی پردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی جہالت کی چیزیں ہیں جن سے ہم نے باہر نکلنا، ان پردوں کو پھاڑ کے نکلنا ہے، لیکن ٹائم لگ رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے، کوشش چھوڑنی نہیں۔ جتنی یہ اسٹرگل کر رہے ہیں نا، اس پر بھی اجر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جنت کے 100 درجے ہیں نا، ایک درجے سے دوسرے تک جانے میں کیا لگتی ہے؟ کوشش، قربانی، کچھ چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی ریس میں، کسی دوڑ میں حصہ لینا چاہے تو اس کو اپنا ایکسٹرا سامان اتار کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو زندگی میں بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ آج میں یہاں آنے سے پہلے بہت دنوں کے بعد دھوپ دیکھی ہے، تو میرے کمرے کی الحمدللہ ونڈو بہت بڑی، میرے بیڈ پہ دھوپ آ رہی تھی۔ کل کی ٹریولنگ کافی زیادہ تھی ہماری، تو تھوڑی سی جسم کے اندر ایسے ہلکی سی تھکاوٹ سی تھی، تو میں ایسی لیٹ گئی دھوپ میں۔ تو میں دیکھ رہی تھی باہر اتنے خوبصورت درخت، اتنا پیارا موسم، اور دھوپ اور آرام، بہترین بستر، دل چاہ رہا تھا بس لیٹ جاؤں، آرام کر لوں۔ پھر میں نے اپنے دل میں کہا، یا اللہ، میں اٹھوں گی صرف آپ کے لیے، جاؤں گی صرف آپ کے لیے، مجھے قرآن سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں، مجھے اپنا آرام اور یہ اچھا بستر اور یہ خوبصورت منظر اور ماحول، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ کسی دباؤ سے خوشی خوشی اٹھ کے پھر تیار ہو کر آ گئی، لیکن ویسے میں بتاتی ہوں کہ یہ کیفیات ہر انسان پر ہوتی، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کبھی آرام کو دل ہی نہیں چاہتا، یا ان کو نیند ہی نہیں آتی، یا تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، لیکن ان سب چیزوں سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ یہ دین قربانی مانگتا ہے، بڑے درجات پانے ہیں تو یہ قربانیاں کرنی ہوتی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاؤں پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، کبھی آرام کی شکل میں اور کبھی کسی کی باتوں کی شکل میں نہیں۔
تو سستی اور غفلت کی زندگی سے نکلنا ہے، متحرک زندگی گزارنی ہے. اور دین کی خاطر دیکھیں، وہ لوگ بھی تو قربانیاں کرتے ہیں نا جو مال کمانے نکلتے ہیں، جو دنیا کمانے نکلتے ہیں، ان کی زندگی بھی آرام کی نہیں ہے. جو مزدور نکلتے ہیں، تو جب میں راستے میں دیکھتی ہوں نا کہ کوئی مزدور ہیں، کوئی ٹھنڈ میں بیٹھے ہوئے، کوئی جن کے کپڑے انتہائی میلے ہیں، بیچاروں کے چہرے ایسے، تو میں سوچتی ہوں کہ کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہاں نہیں بٹھایا، یہ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. تو کبھی بھی اپنے اوپر ترس نہ کھائیں. دین کی خاطر، اللہ کی خاطر جان کی قربانی ہو، مال کی ہو، وقت کی ہو، آرام کی ہو، کسی پسندیدہ چیز کی ہو، پسندیدہ کھانے کی ہو، کبھی بھی اپنے اوپر سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. ہائے ہائے اب میں دین کے راستے میں نکلی ہوں تو مجھے یہ چھوڑنا پڑا. نہیں، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انعام سمجھے کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہوئی، اس نے آپ کو موقع دیا ہوا، اس نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے. فرمایا درجات من، اپنی طرف سے بڑے درجات کا وعدہ کیا اللہ نے. ومغفرۃ ورحمہ، تین چیزیں، بڑے درجے، مغفرت اور رحمت. یعنی اگر تم قربانی کرو گے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہی غفور الرحیم ہے. تین عظیم الشان خوشخبریاں جو کسی بھی انسان کی کامیابی کا کل اثاثہ ہو سکتی ہیں. درجات کا ملنا اللہ تعالیٰ کا عدل اور فضل ہے، لیکن ان کا ہمیشہ برقرار رہنا اللہ کی رحمت سے ہی ممکن ہے. اور مومن کے لیے اللہ کی رحمت وہ سایہ ہے جس میں وہ ابدی سکون پاتا ہے، ہر حال میں پرسکون رہتا ہے. اور اللہ کی مغفرت، یہ تو ہم سب کو چاہیے آگے جا کر. تو یاد رکھیے، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر اٹھائی گئی ہر تکلیف پر اجر ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ درجے بھی بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنے والے قدم پر آگ حرام ہے. اور علم کے لیے نکلنا بھی ایک جہاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا پس وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے، فی سبیل اللہ ہے. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. اور پھر خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے. یعنی کبھی آپ تعلیم لینے کے لیے نکلتے ہیں اور کبھی دینے کے لیے نکلتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یا سیکھنا ہو یا سکھانا ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار اپنی نیت چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں، کیا دیکھنے کے لیے، کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے، کوئی نئی دوستی کرنے کے لیے، یا کوئی بھی اور غرض، یہ صرف اور صرف قرآن کو سمجھنا، خیر کی بات سیکھنا اور اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ آگے خیر بانٹنے والے بن سکیں انشاءاللہ. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. پھر فرمایا ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جہنم وساءت مصيرا. بے شک وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، فرشتے انہیں فوت کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں نہایت بے بس تھے. وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت میں ایک بہت بڑے انسانی بہانے اور اس پر اللہ کی گرفت کا ذکر آیا ہے. اپنی جان پہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان حق کو پہچان لے لیکن پھر بھی باطل ماحول میں رہ کر اپنے دین اور ایمان کو خطرے میں ڈالے رکھے. ماحول کی خرابی گناہ کرنے کا جواز نہیں بن سکتی. موت کے وقت فرشتے ایسے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ تم نے دین پہ عمل کیوں نہ کیا. وہ عذر پیش کرتے ہیں ہم بے بس تھے، کافروں کا غلبہ تھا، ہم اپنی مرضی سے اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے تھے. یہی وہ بہانہ ہے جو اکثر لوگ اپنے ماحول کی خرابی کو جواز بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں. ہم یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ماحول نہیں، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ماحول خراب ہے. تو فرشتے ان کا عذر رد کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر ایک جگہ دین پہ عمل کرنا مشکل تھا تو تم نے وہ جگہ کیوں نہ چھوڑی؟ تو برے ماحول کو چھوڑنا، بری کمپنی کو چھوڑنا نہایت ضروری ہے تاکہ انسان دین پر عمل کر کے اپنی آخرت کو نقصان نہ دے. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر کبھی ایسے ماحول کا انتخاب نہ کریں جہاں ایمان خطرے میں، جہاں دین خطرے میں ہو، جہاں آپ کی ویلیوز خطرے میں ہو. الا المستضعفین من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. سوائے ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں. یعنی حقیقی مجبور لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. اور وہ کون ہے حقیقی مجبور؟ کمزور مرد، بوڑھے مرد جیسے، عورتیں، بچے. وہ اگر اس ماحول کو نہ چھوڑ سکیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے کہ جہاں ان کو کوئی پناہ دے، ان کا خیال رکھ سکے، یا وہ سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے، یا جن کا کوئی سہارا نہیں، تنہا نکلنے کی ہمت نہیں، جن کے پاس اور وسائل کوئی نہیں، نہ سواری ہے، نہ رستے کے اخراجات ہیں، نہ ہی آگے کوئی پناہ گاہ ہے، تو ایسے لوگوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. بس امید ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے درگزر فرمائے گا اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. عصا کا لفظ یقین کے معنوں میں آتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً معاف کر دے گا.
اللہ تعالیٰ بندوں کی مجبوریوں کو بھی خوب جانتا ہے اور وہ نیتوں کی بنا پہ فیصلہ کرتا ہے. یعنی جب اس فعل کا تعلق، عصا کے فعل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے تو محض توقع یا امید نہیں رہ جاتی بلکہ یقینی بات پیدا ہو جاتی ہے. اور عفوٌ، پچھلی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا، غفورا، آئندہ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا قانون ظلم پر مبنی نہیں. اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر انسان کے دل میں ہجرت اور نیکی کی تڑپ ہو لیکن وہ مادی طور پہ مجبور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو قبول کر لیتا ہے اور اسے گناہگار قرار نہیں دیتا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فقد وقع اجرہ علی اللہ وکان اللہ غفورا رحیما. اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی جائے پناہ اور بڑی وسعت پائے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھر سے نکلا پھر اسے موت آ گئی تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا. اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ سبیل اللہ جو ہے اس سے مراد ہر وہ سفر ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، چاہے وہ سفر حج ہو یا طلب دین کے لیے ہو یا دین کی خدمت کے لیے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شیطانی وسوسوں سے نکال کر تسلی دلاتے ہوئے ہجرت کی ترغیب دی ہے، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بڑے وسوسے ڈالتا ہے جب کوئی ایسا کام کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب تم اپنے گھر سے نکلو گے تو باہر پریشانی ہوگی اور پھر تمہارے لیے وہاں رہنے کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا، کہاں رہو گے، کہاں کھاؤ گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میری خاطر نکلو گے تو زمین میں بہت سے ایسے ٹھکانے پاؤ گے جہاں تم عزت سے رہ سکو گے اور تمہارے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے گی، سعہ. اور دوسرا بڑا ڈر یہ تھا کہ اگر میں منزل میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا تو کیا میری قربانی ضائع ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی تم نے ہجرت کی نیت سے گھر کی چوکھٹ پار کی تمہارا اجر اللہ کے ذمہ درج ہو گیا. اب منزل پہ پہنچنا ضروری نہیں، تمہاری نیت اور تمہارا نکلنا ہی تمہیں اجر کا حقدار بنا دیتا ہے. گویا تم نے ہجرت مکمل کر لی. فقد وقع اجرہ علی اللہ. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے تو آگے نیکی کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی کھول دیتا ہے. کامیابی صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ صحیح راستے پہ چل پڑنا، یہی اصل کامیابی ہے کہ انسان برائیوں سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے ہجرت کر کے نیکی کے راستے پہ چل پڑا ہے اور نیت سے چلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ لے گا. اور اس نے کوشش بھی شروع کر دی. تو جو نہ نیت کرے نہ کوشش کرے تو پھر تو پکڑ میں ہے نا وہ، کیونکہ کسی چیز کو بھی چھوڑنا جس کا انسان عادی ہو چکا ہو. اور آج کے دور میں کس چیز کو چھوڑنا سب سے مشکل؟ موبائل، جس کی وجہ سے نمازوں میں تاخیر ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لوگ علم کی مجلسوں میں بیٹھے قرآن کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے اور وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کانوں کو ٹکراتی رہے گی اور ہم موبائل دیکھ کے اپنا کام کرتے رہیں، شاید یہ فالتو وقت ہے. تو اس سے ایمان تازہ کہاں سے ہوگا کہ آپ تلاوت کے وقت موبائل کھول کے بیٹھ گئے یا کسی علم کی مجلس میں گئے تھے علم کی نیت سے اور وہاں بیٹھ کر آپ بور ہونے لگے اور آپ نے کچھ اور کو، اگر آپ بور ہونے باہر نکل جائیں اور وہاں جا کے کھولیں. اور اسی طرح جو ہی ہمیں فرصت ملتی ہے ادھر سے قرآن کی مجلس اٹینڈ کی، جو ہی فرصت ملی تو بےہودہ چیزیں دیکھنے بیٹھ گئے. ان الحسنات یذہبن السیئات ہے نا، تو یہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ برائیاں نیکیوں کو بھی مٹا دیتی ہیں. وہ جو ایمان کا نور تھوڑا سا روشن ہوا تھا نا دل میں، تو ان واہیات سینز نے سارا سلب کر لیا، ان حرام مناظر نے اور فضول باتوں نے. اب دیکھیں ایک طرف اللہ کی باتیں اور ایک طرف سوشل میڈیا پہ بیکار قسم کے لوگوں کی باتیں، وہ طرح طرح کے اپنے من گھڑت فلسفے بیان کرتے رہتے ہیں. وہ شیطانی وسوسوں کے تحت ایسی فضول باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو انسان بعض اوقات ان کی باتوں میں آ جاتا ہے، جیسے آدم اور حوا شیطان کے وسوسوں میں آ گئے تھے. تو کبھی یہ نہ سوچے نہیں میں تو قرآن پڑھنے والی لڑکی ہوں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آتی. نہیں، خلق الانسان ضعیفا. ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت کوئی بری بات ہمیں ہٹ کر جائے اور ہم ساری نیکی کا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے انسان کو فتنے والی جگہ پر قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ پکڑ ہی نہ لیں. ایسی چیزوں سے ہجرت کریں، کیونکہ ہجرت کرنے والا یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان کے نزدیک اس کا دین، اس کا ایمان، اس کی آخرت، اس کی جنت
ان چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، وہ ان کو ان کی خاطر چھوڑ سکتا ہے. ہجرت ہے نا ایک چیز کو ایک چیز کی خاطر چھوڑنا. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله